میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں نے دو تین بلاگ دیکھے ہیں، اس میں کچھ دیکھیں ہم ابھی جو 2000 کیس کے اندر ہیں، بچی کے کیس کے اندر ہے، صحیح دشا میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک جو ویڈیو بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ مہندی صاحب کا ایک غدار ہے، اس کے میں ثبوت بعد میں دوں گا، یہ کروں گا، چاہے وہ لیڈیز ہے کوئی بھی ہے، میں تو ایک جرنلی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سنی، دوسری سنی ہے تو مہندی صاحب کا غدار سامنے آ گیا، تھمبنیل پہ ایسی چیزیں لگی ہوتی، تو اس سے مائنڈ نا بہت زیادہ یعنی کہ پریشر میں آتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر دوسرے دن ایک اور ویڈیو بنتی ہے تو اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ وہ اس نے مجھے میسج کرے تھے، اس نے مجھے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اس نے معافی مانگ لی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں کہ عوام کو برائے مہربانی اگر آپ نے کوئی چیز بتانی ہے یا کوئی چیز دکھانی ہے تو منظر عام پر لے کر آئیں، یہ ویوز کے چکر میں اپنی چیچا پالسیاں نہ کریں برائے مہربانی۔ عوام ہارٹ ہوتی ہے، عوام پریشان ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہاں بھائی مہندی کا کوئی غدار ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، بلکہ آپ سامنے لے کر آئے تاکہ لوگ عوام اس سے بھی ہوشیار ہو جائے، عوام بھی ہو جائے۔ دوسرے جو ہمارے یوٹیوبر بہن بھائی ہیں جو اتنی محنت کر رہے، اتنی محنت سے جنہوں نے کیس یہاں تک لا کے پہنچایا ہے، وہ بھی اس جگہ پر تک پہنچ جائیں کہ انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ میں نے آج دو تین ویڈیو ایسی دیکھی ہیں جس سے دماغ ایسا یعنی کہ قابو ہو گیا ہے۔ تو اسد بھائی میں بولنے کو تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں تو اتفاق رکھنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی کیوں دلاداریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیوں کیچڑ اچھالتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی یوٹیوبر بھائی نے کوئی ایسی بات کر بھی دیے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ مہندی رائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا پھر اس کی دنیا الگ، ہماری دنیا الگ۔ ہم اگر ویوز لینے کے لیے ویڈیو پہ شروع ہو جائیں گے کہ وہ مہندی کا غدار ہے، تو سامنے والوں کو دیکھو آج بھی بہت ریلیف ملا ہے، پہلے بھی انہوں نے ایک لائیو کرا ان میں بھی ریلیف ملا ہے۔ وہ یعنی کہ شیئر لیتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو اس قدر نچوڑ دیا کہ وہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، ہمارے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، اس قدر انہیں ہمیں ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو لیکن ہمارے میں سے ہی اٹھ کر لوگ انہیں اتنا موقع دے دیتے ہیں کہ وہ پھر اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر یعنی کہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے برائے مہربانی کہ کم از کم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو یعنی کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جیسے آج میں ہوں، چلو میری تو چھوڑو، میں تو ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا یعنی کہ بولنے والا ہوں، لیکن دوسرے بھی لوگ دیکھتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں، اس سے اسد بھائی بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ چند چند ویوز لینے کے لیے، چند اپنے آپ کو یعنی کہ آگے کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے تھمبنیل لگا لیتے ہیں ثبوت کے ساتھ، مہندی صاحب کا غدار آ گیا، پروف کے ساتھ آ گیا، جب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں ککھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یقین کریں پھر اتنا غصہ آتا ہے ان کے اوپر، ان کو سنتے بارے میں ہمارے دل میں نفرت سی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت دکھائیں، ہمیں بیوقوف نہ بنائیں۔ ہم تو یہاں پر بیٹھ کے قضاء اول کو بیوقوف بنانے میں لگے پڑے ہیں، اور آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، تو فائدہ پھر ہمارا لائف میں آنے کا؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے برائے مہربانی۔ آپ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میری بات سے اتفاق رکھتا ہے تو مجھے جواب دے، پھر میں آگے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اسد بھائی جی ہلو، اسد، جی 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 بولے جی بولے، میں بالکل، نے بولا جو میں آپ کی احمد بھائی، آپ کی بات سے تمام لوگ سہمت ہیں۔ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو لانے چاہیے، اگر نہیں ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی جی، تو وہ اسی ویڈیو پہ ابھی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے ایک ویڈیو بنتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ میں کل ثبوت دوں گی، بھلے وہ کوئی بھی دوں گی یا دوں گا، صحیح ہے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی کے اوپر بڑھ چڑھ کر بولنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے دن وہ ویڈیو آتی ہے، جی مجھے مجبور کیا گیا، میرے کو یہ بھیجا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، تو اس سے دنیا بھی، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی، ہمارے میں وہ جذبہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ ٹھوس ہو جاتا ہے پھر